السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان استاد خاور رشید بٹ صاحب تشریف فرما ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم قادیانی لوگوں کے پھیلائے ہوئے شبہات اور خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنے روحانی خزائن میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید سے جو مختلف 30 آیات پیش کی تھیں، اس کے مستدلات کی جو حقیقت ہے وہ جان چکے ہیں استاد صاحب سے۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو قادیانی لوگوں کی طرف سے احادیث پیش کی جاتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے پہ، ان کی طرف آتے ہیں۔ استاد صاحب، قادیانی لوگ جو ہے وہ کچھ احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ، ذرا اس کی وہ کون کون سی احادیث ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے وہ ذرا ناظرین کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیجیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی امت کو جھوٹ پر مبنی دعاوی کے پیچھے لگایا، اور گمراہ انسان کی ہمیشہ سے یہی ایک عادت ہے اور یہی وتیرہ ہے کہ وہ پہلے عقیدہ قائم کرتا ہے، نظریہ قائم کرتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لہٰذا اگر ان کو کوئی دور از کار کوئی دلیل بھی ملے نا تو وہ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جس کا دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہ ہو موضوع کے ساتھ وہ بھی پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جیسا کہ ناظرین نے پچھلے پروگراموں کے اندر قرآن مجید سے جو مرزا قادیانی کے اور اس کی امت کے استدلالات ہیں اس کی حقیقت جان لی، احادیث کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے اعجاز احمدی، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 میں موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 140۔ وہاں پر مرزا قادیانی نے اپنے مسیح موعود ہونے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور مسیح موعود ہونے کے لیے یعنی مسیح ابن مریم ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ماننا یہ ضروری ہے۔ مرزا قادیانی اگر ان کی جگہ پر آئے گا تو ظاہر ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ وہ ثابت کریں گے، اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ وہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ آئیں گے بھی نہیں، پھر ہی مرزا قادیانی اس جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اپنے اس موضوع کے اوپر، اپنے اس دعوے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے، جی میرے اس دعوے کی بنیاد احادیث نہیں ہے۔ اچھا، کہتا ہے میرے اس دعوے کی بنیاد قرآن ہے، اور وہ وہی ہے جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ صحیح۔ یعنی اصولی طور پر دیکھا جائے تو حیات مسیح، وفات مسیح، مرزا قادیانی کا مسیح مسیح ہونا، مسیح ابن مریم ہونا، مسیح موعود ہونا، اس کے اوپر قادیانی جو ہیں وہ حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ وہ خود مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن بنیادی دلیل ان کی یہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ مسلمان جو ہے وہ احادیث کو مانتا ہے، تو مسلمانوں کو ہی ان کا مقصد ہے دھوکہ دینا، تو وہ پھر مسلمانوں کو مختلف روایات پیش کر کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب ہم ان روایات کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ روایات سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہ کون کون سی احادیث ہیں مثلا؟ پہلی حدیث جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، طبرانی کی روایت ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ میں آپ کو اس کا عربی متن بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی، اور پھر میں اس کی تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے طبرانی کے حوالے سے۔ روایت یہ ہے، ان عیسی ابن مریم عاش 20 و 100 سنۃ،
کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ 120 سال تک زندہ رہے ہیں. ولا ارانی الا ذاہبا علی رأس الستین. یہ قادیانی لوگ بڑی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس کو وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے نا وہ پہلے نبی کی عمر سے آدھی عمر جو ہے وہ ضرور گزارتا ہے. تو کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، تو میں 60 سال اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ فوت ہوں گا. اور یہ روایت طبرانی کے اندر کہتے ہیں جی موجود ہے صحیح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا ارانی الا ذاہبا علی رأس الستین، کہ میں 60 سال کے سرے پر جو ہے وہ چلا جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا. اب یہ روایت پیش کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری ہے اور عیسیٰ جو ہے وہ اس کو ڈبل کریں تو تقریباً 120 سال کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے. یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کتاب سے یہ پیش کی جاتی ہے، اب اس سے آگے اگر یہ جملہ پڑھ لیں گے تو وہاں پر یہ حقیقت موجود ہے. اچھا. علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس کو نقل کرنے کے بعد کہا رواہ الطبرانی بسناد ضعیف، اچھا کہ یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے لیکن سند اس کی ضعیف ہے. صحیح. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اپنی کتاب سلسلہ ضعیفہ کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ روایات اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں جو ضعیف ہیں، اور پھر باقاعدہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے میں نے اس کو ضعیف روایت قرار دیا. اس روایت کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضُعْفٌ محمد بن عبداللہ. کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، اس کی سند کے اندر محمد بن عبداللہ راوی جو ہے نا وہ ضعیف ہے. صحیح. امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ تو اس بندے کی جو ہے وہ توثیق کی ہے، لیکن دوسری مرتبہ جب ان کو تحقیق ہوگی وقال مرۃ لیس بالقوی، انہوں نے کہا کہ یہ راوی جو ہے قوی نہیں ہے. وقال البخاری لا یکاد یتابع فی حدیثہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایت کی مطابقت کی جائے. وَلِذَلِكَ قال الحافظ ابن کثیر فی البدایہ حدیث غریب. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی لیے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت غریب ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر یہ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان راوی جو ہے نا یہ ضعیف ہے. محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، قال الحافظ ابن عساکر والصحیح ان عیسیٰ لم یبلغ ھذا العمر. حافظ ابن عساکر کہتے ہیں یعنی یہ وہ محدثین ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی سے صدیوں پہلے کے گزر چکے ہیں. بالکل. یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ آپ لوگوں نے خود جو ہے گڑھ لیے ہیں یہ قول، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ صدیوں پہلے کے گزرے ہوئے محدثین اور علماء. یعنی امت کے اندر نظریہ کیا پایا جاتا ہے، یہ بھی اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ شروع سے ہی حیات مسیح کا عقیدہ ہی چلا آ رہا ہے، وفات مسیح کا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کے اندر. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، انہوں نے کہا وصحیح ان عیسیٰ لم یبلغ ھذا العمر. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر تک نہیں پہنچے، ان کی اتنی عمر نہیں ہوئی. وَكَذَلِكَ أَشَارَ إِلَىٰ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ الْحَافِظُ ابن حجر فی الفتح. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس روایت کے مطابق کی جائے، تو ایسی روایت جو ہے اس سے تو ایک فری مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، تو عقیدے کا مسئلہ کیسے ثابت ہو سکتا؟ بالکل. اچھا استاد صاحب، یہ آپ نے بڑی دقیق اسماء الرجال کے فن کی باتیں کی ہیں، تو ایک عام سادہ بندہ جو ہے اس کے لیے جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی، کبھی کسی قادیانی نے یہ روایت پیش کی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یہ آگے بھی پڑھو ذرا، یہ علامہ حیثمی نے اسی کتاب کے اندر ہی ضعیف لکھا ہوا ہے، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ نہیں، میرا اتفاق تو نہیں ہوا کسی قادیانی کے ساتھ اس حوالے، یعنی خاص اس روایت کے اوپر. ویسے تو کئی مواقع پر گفتگو ہوئی، کئی موضوعات پر ہوئی، لیکن خاص اس روایت کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے گفتگو نہیں ہوئی کہ میں اسے کہوں کہ بھئی آگے پڑھو. لیکن ہمارے کئی علماء نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں اور پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ابراہین احمدیہ کا حوالہ جو ہے
انہوں نے پیش کیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، تو وہ بندہ جو اٹھ کر چلا گیا، یعنی وہ وفات مسیح کی بات کر رہا تھا قادیانی، تو جب مرزے کی کتاب کا حوالہ دیا تو پھر وہ بھاگ گیا۔ بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا نیٹ پر میری گفتگو ہوئی تھی قادیانی کے ساتھ، تو اس نے کہا جی قرآن سے ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ عموماً یہی کہتے ہیں وہ جب میں نے یہی مرزے کی کتاب کا حوالہ پیش کیا اور اس کے اندر اس نے کہا قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر وہ بھاگ گیا تھا۔ تو یعنی یہ کئی مختلف مواقع پر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن خاص اس روایت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اچھا، مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے کہ کہیں قادیانیوں کے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے نا، موضوع تو نہیں ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ بھی ضعیف روایت کو حجت نہیں مانتا، قادیانی بھی نہیں مانتے۔ اچھا چلیں ہم آپ کے اس چٹکلے کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر قادیانی وہ یہ کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، چلو موضوع تو نہیں ہے، تو پھر ایک ضعیف روایت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ کیا قادیانی لوگ اس کو مانیں گے؟ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عیسیٰ مکث فی بنی اسرائیل 40 سنہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ صحیح، مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا قادیانی اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ تو کہتے ہیں 120 سال رہے ہیں، یعنی اس روایت کو پیش کر کے جو ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں 120 سال زندہ رہے ہیں، تو کیا وہ اس روایت کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ان کا تو سارا عقیدہ ختم ہو جائے گا، کبھی بھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہیں گے نہیں جی یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضعیف روایت کو وہ بھی قابل حجت نہیں مانتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا شروع میں کہ اصل گمراہ بندے کی پرابلم یہی ہے کہ وہ پہلے عقیدہ قائم کرتا ہے، پھر اس کے مطابق دلائل کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے ضعیف جیسی وہ طریقہ بھی اگر ملے گا نا تو اس نے اس کو پہاڑ کی طرح جو ہے وہ پیش کرنا۔ بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن صرف وہ آپ کے سوال کے جواب کے اندر جو ہم پیش کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں جی ضعیف ہے موضوع تو نہیں، تو پھر بھائی ضعیف تو یہ بھی ہے، پھر اس کو مان لو۔ ایک اور بات جو ہے وہ اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی لوگ جو ہے یہ 120 سال عمر والی جو ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں اور اس پر بڑا زور دیتے ہیں جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 125 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اچھا، 120 سال کی عمر میں نہیں ہوئی۔ اب اس نے اس کو ویسے ہی نہیں بیان کیا، اس نے کہا جی اس پر معتبر روایتیں موجود ہیں کہ 125 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اچھا، اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے حوالہ بھی پیش کرتا ہوں اور اس کی عبارت بھی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ علی وجہ البصیرت جو ہے وہ ان کے سامنے یہ حوالہ پیش کر سکیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ لکھتا ہے اور احادیث میں معتبر روایتوں سے یہ ثابت ہے، معتبر روایت نہیں روایتوں سے، اور وہ بھی معتبر کہتا ہے، اور احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح کی عمر 125 برس کی ہوئی، اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں دو ایسی باتیں جمع ہوئی تھی کہ کسی اور نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ انہوں نے کامل عمر پائی یعنی 125 برس زندہ رہے، دوم یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہ اس کی کتاب ہے مسیح ہندوستان میں، ٹھیک ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 کے اندر یہ موجود ہے اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ معتبر روایتوں سے ثابت ہے، یعنی اس عبارت کے اندر اس کے دو جھوٹ ہیں۔ معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 125 سال کی عمر پائی ہے۔ اب قادیانی لوگ تو پیش کر رہے ہیں 120 سال والے، اور وہ بھی ضعیف ہے۔ اب یہ روایت کہاں سے آ گئی بھائی؟ روایتیں چلو ایک ہی لے ہے 125 سال والی، وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ دوسری بات، آپ اس عبارت پر غور کریں تو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اور اسلام کے تمام فرقے اس کو مانتے ہیں، متفقہ بات ہے۔ اچھا، اگر اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کامل عمر پائی ہے، تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی دعوے سے پہلے حیات مسیح کا قائل کیوں تھا؟ اور حیات مسیح کا عقیدہ صحابہ کے اندر کیوں پایا جاتا تھا؟ پھر تابعین، تبع تابعین، یعنی امت کے اندر شروع سے چلا آنے والا عقیدہ حیات مسیح کا ہے، وفات مسیح کا نہیں۔ اگر مسلمان سارے متفق ہیں اس کے اوپر
تو پچھلے جو مسلمان ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ کیوں پایا جاتا تھا، اور پھر مسلمانوں کا مرزا قادیانی سے اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس عبارت کے اندر 2 جھوٹ بولے ہیں۔ تو بہرحال اصل بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ 120 سال والی روایت کو پیش کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کی یہ عبارت جو ہے یہ جھوٹی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے ایک اور جگہ پر یہ بات لکھی ہے، تحفہ غزنوی اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 542 پر، میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے اور ان کی عمر 125 سال کی تھی۔ صحیح۔ یعنی یہاں پر بھی وہ مان رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 125 سال جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا استاد صاحب، یہاں پہ ہمارے کچھ مسلم اسکالرز ہیں، ان کی طرف سے یہ بھی ایک بات سامنے آتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 153 سال تھی۔ کیا ایسا بھی کوئی مرزے کی کتابوں میں حوالہ موجود ہے؟ بالکل ثابت ہوتا ہے مرزا غلام، یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ جیسا دیش ویسا بیس، یعنی جو موقع آتا تھا نا اس کے مطابق وہ گفتگو کر لیتا تھا۔ تو لوگوں کو جو ہے نا اصل میں یعنی اس کے پیروکاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پر جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ تو مرزا قادیانی کی ایسی عبارت بھی موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال نہیں، 125 سال نہیں، بلکہ 153 سال تھی۔ صحیح۔ مثلا اس کی جو عبارت ہے تذکرۃ الشہادتین، اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 29 پر اس نے یہ بات لکھی ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد یعنی واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ بن مریم نے 120 برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا۔ واقعہ صلیب کے بعد ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 120 سال انہوں نے عمر جو ہے وہ گزاری، اور 33 سال کی عمر میں قادیانی بھی اس بات پر متفق ہیں، مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں، اور بائبل کے اندر یعنی مسیحی لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ صلیب ہوا وہ 33 سال کی عمر میں، 33 اور 120 شامل کرے تو 153 سال جو ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جی دیکھو مرزا قادیانی تو کہہ رہا ہے کہ 153 سال کی عمر بنتی ہے ان کی، کہ واقعہ صلیب کے بعد 120 سال انہوں نے جو ہے وہ عمر پائی تھی، تو 33 سال شامل کریں تو زیادہ سے زیادہ وہ کیسے نہیں، اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل عمر 120 سال تھی، کل عمر 120 سال تھی، تو پھر 125 سال والی تو گئی نا۔ ہاں بالکل وہ گئی۔ دوسری بات، اگر کل عمر 120 سال تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی پھر بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پولوس نے مسیحیت کو بگاڑا تھا۔ صحیح۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں 120 سال کی عمر میں، یعنی یہ سن عیسوی جو ہیں آپ کو پتہ ہے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں یا 4 سال پہلے سے شروع کرتے ہیں، وہ اختلاف ہے 4، 6 یا 8 سال، معروف بات پیدائش سے ہی ہے۔ ہم 4 سال پہلے سے کر لیتے ہیں، 6 سال پہلے سے کر لیتے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن عیسوی کتنا تھا اس وقت؟ 120 اگر پیدائش سے شروع کریں، اگر 6 نکال 4-6 سال پیچھے کر لے تو 116 بن جائے گا، 14 بن جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ پولوس وہ شخص تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مسیحیت کو بگاڑا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولوس کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد زندہ ہونا لازمی ہے۔ بالکل، ظاہر ہے زندہ ہوگا تو بگاڑے گا نا، بگاڑے گا۔ اور پولوس وہ تو قتل ہو جاتا ہے سن 67 یا 68 عیسوی کے اندر، یعنی 120 عیسوی جاتے ہوئے تو تقریباً کوئی 40 سال جو ابھی باقی ہیں اور وہ بندہ مر گیا، 30-40 سال باقی ہیں اور وہ بندہ مر چکا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی وہ بندہ مر گیا۔ وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بگاڑ سکتا ہے جی؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال مانے، 125 سال مانے، 153 سال مانے، جتنی مرضی مانے، پولوس جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی مر چکا ہے، وہ ان کی وفات کے بعد عیسائیت کو بگاڑ کیسے سکتا ہے؟ یہ ان کا معجزہ ہی ہوگا پھر، جیسے مرزا قادیانی کے معجزے ہیں اسی طرح کا کوئی معجزہ ہوگا پھر یہ۔ صحیح۔
اچھا استاد صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول عیسائیت کو جو بگاڑا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پولوس نے، یہ مرزے کی کہاں اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ ریفرنس میرے سامنے موجود ہے، چشمہ مسیحی اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے اندر یہ موجود ہے، اور صفحہ نمبر 376 اور 377 پر جو ہے اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ مرزا ایک بات پہلے لکھتا تھا اور پھر دوسری کہتا تھا، اور پہلے والی اس کو بھول چکی ہوتی تھی اس لیے وہ دوسری اس کے اگینسٹ لکھ دیتا تھا؟ جھوٹے بندے کا یہی ایک طریقہ کار ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹے بندے کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے باہر سے دلائل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی اپنی تحریروں سے ہی اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہی بات ہے، یعنی میں اس کی تائید کے اندر آپ کو یہ بات پیش کرنے لگا ہوں کہ جب بھی آپ قادیانیوں سے گفتگو کریں گے تو وہ آپ کو پہلے پابند کریں گے کہ آپ مرزا صاحب کی بات نہیں پیش کریں گے، یعنی واحد امت ہے جو اپنے نبی کی بات پیش کرنے سے منع کر کہتے جی آپ گفتگو کریں گے نا ہمارے ساتھ تو حضرت صاحب کی بات نہیں پیش کریں گے، بلکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ایک کلپ موجود ہے، باقاعدہ ان کے مربی نے ایک عالم یعنی ایک مسلمان نے جب اس کو حوالہ پیش کیا مرزا قادیانی کا اور اس کو پکڑ لیا تو اس نے مرزا قادیانی کو گالی دے کر کہا کہ اس کو چھوڑ دو یار، میرے ساتھ گفتگو کرو تم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ان کا مبلغ وہ اپنے نبی کو گالی دے کر کہہ رہے جی اس کی بات کو چھوڑ دو، میرے ساتھ تو گفتگو کر۔ ناظرین، یہ بات بڑے نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک ایسی امت جو اپنے نبی کو گالی تک دینے سے گریز نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جھوٹ اور جب آشکار ہوتا ہے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرے نبی کی بات کو چھوڑ دو، میرے ساتھ گفتگو کرو، یعنی کہ ان کو اپنے نبی کے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے۔ ہم مسلمان وہ ہیں جو نبی سے ثابت شدہ بات جو ہے اس کے دفاع کے لیے ہر وقت ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ کے اوپر جب بنیادیں کھڑی کی جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور شاید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اسی لیے یہ فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ اصول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باتوں میں تضادات پائے جاتے ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ استاد صاحب نے کتنی وضاحت کے ساتھ وہ حدیث جس کو بنیاد بنا کر کے یہ لوگ ساری ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر کہ 120 سال عمر، پھر 125 سال عمر، پھر 153 سال عمر، اور پھر 120 بھی ثابت نہیں کر پاتے، پولوس کا جو حوالہ استاد صاحب نے مرزے کی تحریروں سے پیش کیا، تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ استاد صاحب، اس سے آگے مزید کوئی احادیث ہیں جن سے قادیانی استدلال کرتے ہیں؟ بالکل، اور بھی ہیں۔ مثلاً ایک روایت ہے بڑے زور شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بچپن میں جب قادیانی، میں جب چھوٹا تھا تو میرے تبلیغ کیا کرتے تھے طالب علمی دور میں، تو یہ روایت بڑی پیش کرتے تھے۔ اچھا، آپ کو تبلیغ کرتے تھے؟ جی، میرے اوپر بڑی محنت کی قادیانیوں نے، تو وہ روایت بڑی پیش کرتے تھے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ تحقیق نہیں تھی، تو ظاہر ہے شروعات میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو روایت ملتی نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب کے اندر۔ اچھا، بڑی زور شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے۔ بڑے زور شور کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب اس کی حقیقت کے اندر گئے تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ روایت کسی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا اور بغیر سند کے نقل کیا ہے۔ اصل روایت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ہے، یعنی جو احادیث کی کتب، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر حدیث کی کتاب نہیں، وہ تو تفسیر کی کتاب ہے۔ انہوں نے مختلف جگہوں سے روایات جو ہے وہ نقل کی ہے، جیسے ان تک پہنچی انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ لکھ دی۔ تو لیکن جو حدیث کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور دور حاضر کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور ایسی کتب احادیث بھی جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں جو پرانے لوگوں کے سامنے موجود ہی نہیں تھی۔ تو آپ بھی قادیانی جو ہے کوشش کر کے دیکھ لیں، کمپیوٹر کے اندر اس کو تلاش کر کے دیکھیں کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، ایسی روایت نہیں ملے گی۔ صحیح۔ اصل روایت تھی لو کانا موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ روایت حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ دوسری بات، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس روایت کے اندر جو ہے عیسیٰ کا تذکرہ جو ہے وہ منکر ہے۔ صحیح۔ تیسری بات،
اگر یہ روایت قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں تو مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی یہ دلیل ہے، اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر کئی موقعوں پر یہ بات پیش کی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں آسمانوں پر۔ بالکل۔ اور اگر یہ روایت وہ مانتے ہیں، اس کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ صحیح۔ تو قادیانی لوگوں کے بھی یہ خلاف ہے۔ صحیح۔ ہمارے نزدیک تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس کو حجت مانتے ہیں تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی انہیں جھوٹا ماننا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر استاد صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان دو احادیث پہ جو قادیانی لوگوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر پیش کی جاتی ہیں ان کی حقیقت پر بات کی۔ امید ہے کہ ناظرین نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جس طرح سے ان کے جھوٹ کے دیواریں جو گرائیں استاد صاحب نے، اور ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات جو ہیں ان کی حقیقت واضح کی، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔